بسم اللہ۔ قبرص کی جنگ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے غازیوں کے لیے کشتیاں تیار کیں اور عکا کی بندرگاہ کو روانگی کے لیے منتخب فرمایا۔ کشتیاں بڑی تعداد میں تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ اپنی بیوی فاختہ بنت قرظہ کو بھی لیا۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کو اس غزوے میں اپنے ساتھ رکھا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا ہی وہ خاتون ہے جن کا واقعہ مشہور ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، وہ آپ کے لیے کھانا پیش فرماتی۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ ایک روز آپ ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، پھر بیٹھ کر آپ کے سر سے جوئیں نکالنے لگیں اور آپ سو گئے۔ پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے جو سمندر کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت شاہی پر ہوتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ اس مرتبہ بھی آپ جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے یعنی جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی فرمایا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم پہلی فوج میں شامل ہوگی، یعنی میں نے دعا کر دی ہے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ام حرام رضی اللہ عنہا نے بحری جنگ میں شرکت کی اور پھر جب سمندر سے باہر آئیں تو اپنی سواری سے گر کر وفات پا گئی۔ ان کی یہ خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، دعا کی وجہ سے وہ اس میں شہید ہو۔ باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ نے جبراً کسی کو اس مہم پر شامل نہ کیا، لیکن لوگوں نے اپنی رضا اور رغبت سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک عظیم فوج آپ کے ساتھ روانہ ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی، باوجود یہ کہ دنیا کے دروازے ان پر کھل چکے تھے، ان کی نعمتیں ان کو حاصل تھی، لیکن انہوں نے اس کی کوئی اہمیت نہ دی۔ مسلمانوں کی تربیت اس فکر و عقیدے پر ہوتی تھی کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے دین کی نصرت یعنی مدد، اقامت عدل یعنی عدل کو انصاف کو قائم کرنا، فضائل اور مکارم کی یعنی اچھی اخلاق کی نشر و اشاعت یعنی پھیلانے اور اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ذمہ داری ان کا حقیقی مشن ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعے سے ہے۔ اگر انہوں نے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کی اور اپنے فرائض کی ادائیگی سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سے اپنی مدد روک لے گا اور آخرت میں اپنی رضا سے محروم کر دے گا، اور یہ سب سے بڑا خسران یعنی گھاٹا ہوگا۔ اسی لیے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بےتابی کے ساتھ نکل پڑے اور کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگی یعنی آگے بڑھنے لگے۔ شاید ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ان کے دل و دماغ میں گھر کیے ہوئے تھی، یعنی یہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس نے انہیں اللہ کی راہ میں جہاد پر ابھارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ موسم سرما کے اختتام کے بعد 28 ہجری مطابق 649 عیسوی میں پیش آیا۔ مسلمان شام سے روانہ ہوئے اور عکا کی بندرگاہ سے سوار ہو کر قبرص کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر مسلمان ساحل پر اترے۔ ام حرام آگے بڑھ کر اپنی سواری پر سوار ہونے لگی۔ اسی اثنا میں سواری بدک گئی اور ام حرام رضی اللہ عنہا زمین پر گر پڑی، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ انا للہ۔
ام حرام رضی اللہ عنہا کو دفن کرنے کے بعد جزیرہ قبرص میں مسلمانوں نے ان قربانیوں کا ایک نشان چھوڑا جو انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے یعنی دین کو پھیلانے کے لیے پیش کی تھی۔ آپ کی قبر وہاں نیک خاتون کی قبر سے معروف ہوئی، وہاں پہ قبر تھی اور اس میں نیک خاتون کی قبر، اس طرح سے وہ مشہور ہو گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک اجتماع کیا جن میں ابو ایوب، خالد بن زید انصاری، ابو درداء، ابو ذر غفاری، عبادہ بن صامت، واصلہ بن اسقع، عبداللہ بن بشر مازنی، شداد بن اوس بن ثابت، مقداد بن اسود، کعب البحر بن ماتع اور جبیر بن نفیر حضرمی رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ یہ سارے صحابہ کرام اس اجتماع میں تھے۔ ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور اہل قبرص کو یہ پیغام بھیجا کہ اس جنگی مہم سے قبرص پر قبضہ کرنا ان کا مقصد نہیں، بلکہ انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اور شام میں اسلامی حدود کا تحفظ مقصود ہے، کیونکہ بیزنطینی شام پر حملہ آور ہونے کے لیے قبرص کو جنگی اسٹیشن کے طور پر استعمال کرتے تھے، یہاں آرام کرتے اور وہاں سے رسد یعنی خوراک حاصل کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ شام کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا، اس کا اسی حالت میں باقی رہنا شام کے لیے خطرہ تھا۔ اگر مسلمان اس جزیرے کو تابع کر کے اطمینان کی سانس نہ لیتے تو یہ ان کی پشت پر خنجر یعنی پیٹھ پر خنجر کی طرح باقی ہوتا اور اسلامی حدود کے لیے خطرہ بنا رہتا۔ لیکن قبرص والوں نے مجاہدین کے سامنے خود سپردگی نہ کی، بلکہ اپنے صدر مقام میں قلعہ بند ہو گئے، مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نہ نکلے بلکہ رومیوں کے انتظار میں رہے تاکہ وہ ان کے دفاع کے لیے پہنچے اور مسلمانوں کے لیے حملے کو روک سکے۔ اس جنگ کا مزید جو حال ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے جو کچھ بھی عبرتیں نصیحتیں ملتی ہے اسے حاصل کر کے اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔